اس کا مسجد تو بنی ہے، اور مسجد کو بنا دی شکر میں ایمان کی حرارت والوں نے، جن کے دل کے اندر ایمانی حرارت تھی، انہوں نے اس زمانے کے اندر کرسیاں بنائے، مسجدیں شروع کر دی، کسی نے جھونپڑی بنائی، مسجد شروع کر دی، ریگا کے سیٹا ڈالے، مسجد شروع کر ڈالے، دل کے اندر ایمانی حرارت تھی، لیکن پٹا موجود نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کی اس کوتاہی کو، کمی کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور فوری طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرے دادا کی جگہ تھی، یہ میرے بابا کی جگہ تھی، مجھے تو ہمارے پاس پیپر نہیں ہے، مجبوراً ان کو دینا پڑے گا۔ 100 دھرنے فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ پیپر ہوتا ہے آج کل 100 ایک لکھنا، لکھت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہم کو اپنے کام سے لینا ہے۔ تمہارا آج کی مجلس کے اندر یہ عمل بھی ہوگا کہ کئی مسجدوں کے کاغذات بنے ہوئے ہیں، پٹے بنے ہوئے ہیں، وہ ان مساجد کو تقسیم کیا جائے گا، اور ہم قوم اور ملک کی ترقی، ہمارے شہر کی ترقی کو سوچتے ہوئے ان سے مطالبہ کریں گے کہ اور جو مساجد باقی لوگ درخواست دے رہے ہیں کہ ان کی مسجد کا بھی پٹا بنے، ان کے لیے بھی جو ہے عیدگاہ کا انتظام ہو، اور اسی طرح ہم تمام شہریان نے دیکھ لیا بقرعید کے موقع پر مجمع عیدگاہ تھا کی جگہ موجود نہیں۔ بقرعید میں جو حضرات یہاں نماز پڑھے تھے 7 بجے 7:30 بجے کی جو نماز رکھی گئی تھی، مجمع بالکل لاسٹ تک تھا، اور یہ مجمع یہاں تنگ ہو رہا تھا، مسلمانوں کی آبادی ترقی ہو رہی ہے، تو ہمارا کھویا ہوا پرانا عیدگاہ 3.5 ایکڑ پر مشتمل، 4 ایکڑ پر، یاد ہوگا پہلے کے لوگ ہمارے سے پہلے دیکھے ہیں کہ وہ عیدگاہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے وہ تمہارا ہمیں حاصل ہو گیا ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے شہر کی ضروریات کے لیے وہ جزو نائن فک ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اپیل کریں گے ہم سب کہ ہمارے لیے اس کے لیے کوئی کوشش کرے اور اس کا پٹا بھی ہمیں حاصل ہو جائے، یہ بھی رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے ایک سروے چل رہا ہے، کیسٹ سروے، کیسٹ سروے جس کو کل سنکھیا یا کچھ تیلگو میں بولتے ہیں، تو یہ کیسٹ سروے ہونے والا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان قوم کے اندر کتنے افراد ہیں مسلمانوں کی، یہ بھی بہت اچھا کام ہے ہندوستان کے اندر۔ اب یہاں تو جو سینٹرل میں حکومت ہے وہ اس کو منع کرتی ہے، اس کو خوف ہے، اصل تعداد مسلمانوں کی باہر نکل کر آ جائے گی، لیکن ہمارے آندھرا پردیش کے اندر ہی کیسٹ سینسس چلنے والا ہے، اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنے افراد ہیں، یہ قوم کے کتنے بچے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، اور اسی طرح کیسٹ لیول پر مثال کے طور پر اگر سید ہیں تو کتنے سیدہ ہیں، کتنے شیخہ ہیں، کتنے پٹانہ ہیں، کتنے لبابین ہیں، کتنے دودھا کلو ہیں، اور کتنے فلاں فلاں ہیں، اس کا سینسس شروع ہونے والا ہے، عنقریب میں شروع ہوگا۔ اب اس کے اندر ہمارا مطالبہ یہ ہے، بلکہ مرکز کمیٹی کا مطالبہ ہے، ہم سب مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیں، بعد میں مطالبہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اب جو ہم لوگوں کو ریزرویشن جو ملتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے بچوں کو حکومتی سطح پر حکومت کی طرف سے ریزرویشن ملتا ہے، نوکریاں ملتی ہیں کہ یہ مائنارٹیز میں سے ہیں، لہذا ان کا یہ گریڈ آیا، اس کے بعد ان کو اگر ان کے اعلیٰ نمبرات بھی نہیں ہیں یا کچھ کمی ہے تو ریزرویشن کے تحت ان کو سیٹ ملتی ہے۔ اب یہ 30% مسلمانوں کو یہ رعایت ملتی ہے، یعنی راجشیکھر ریڈی کے دور میں انہوں نے وعدہ کیا تھا اگر میری حکومت بن گئی تو 5% یعنی 5% ریزرویشن چالو کروں گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں پڑھے لکھے آباد اور روزانہ اخبار پڑھنے والے تو اس سے اچھا جانتے ہیں، تو اس کے اندر لکھا تھا اور وعدہ تھا کہ 5% مسلمانوں کے لیے ریزرویشن ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جیتنے کے بعد انہوں نے 5% جاری کرنے کو کہا تو سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو رد کر دیا گیا، ان کے لیے یہ کیا گیا کہ مسلمان کو 4% ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ مجموعی طور پر 50% ہی ریزرویشن ہے، اگر 5% دیں گے تو 50 پر 1 ہو جائے گا، اور اس لیے منع کر دیا گیا۔ لیکن میرے بزرگوں اب ہے موقع ایسا ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ 65% 60 پر 5%